بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في نفس السورة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالی فی نفس السورہ ایضا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. محترم حاضرین، ایک سوال ساری دنیا کے سامنے موجود ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے امن ملے، چین ملے، سکون اور راحت ملے، باہمی تعلقات میں شیرینی ہو اور الفت و نرمی کا برتاؤ ہو، نہ کہ شدت ہو، فساد ہو، بے چینی ہو، ظلم اور زیادتی ہو. سوال یہ ہے کہ ایسا یہ کیسے قائم ہوگا؟ یہ ایک سوال. دوسرا پہلو سے کہ بہت سارے غیر مسلم، خاص طور سے اسلام دشمن طاقتیں، وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں اور ان کے دوسرے تھنک ٹینک اور دانشوران ہوں، اگر آپ ان کی کوششوں کو دیکھیں کہ اسلام کو جو وہ نشانہ بناتے ہیں اور اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، خود بہت سارے مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ کے تعلق سے بدگمان کرتے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں. کہہ رہے اسلام کا یہ قانون آج کے زمانے کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، جدید دور کی ترقیات، تہذیب و تمدن اور دنیا سے یہ تعلیمات میل نہیں کھاتی، اس میں ہمیں ظلم نظر آتا ہے، عورتوں کے ساتھ کہیں زیادتی ہے، بوڑھوں کے ساتھ ایسا خاص طور سے. تو اس پوری کوشش میں آپ اگر جائزہ لیں گے تو اہل علم نے کہا کہ سب سے زیادہ جس چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسلام اور مسلمانوں میں، وہ مسلمانوں کا خاندانی نظام ہے. عورتوں کے حقوق اور عورتوں سے متعلق جو احکامات ہیں اس میں کیڑے نکال کر لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور بہت ساری ہماری مسلمان خواتین بھی ان اعتراضات کو سن کر دین کو جانتے نہیں، قرآن اور سنت کی بنیادوں سے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس لیے جب مخالف ماحول کی باتوں کو سنتے ہیں تو اثر قبول کر لیتے ہیں اور ان کے دل میں بھی شکوک و شبہات آتے ہیں، لگتا ہے انہیں کہ ہمارے یہاں ظلم و زیادتی ہے. ایسے لوگوں سے میں کہوں گا کہ سورہ نساء پڑھیں، جس پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے. بڑی زبردست جامع تعلیمات. اس سماج میں آپ کے گھر میں چین سکون کیسے ہو اگر آپ یہ سوچتے ہیں، آپ کے محلے میں مسجد کے جو ذمہ داریاں ہیں، ادارے میں آپ کا تعلیمی ادارہ ہو، آپ کا کوئی انسٹیٹیوشن کسی اور قسم کا ہو، وہاں کس طریقے سے امن چین سکون ہو، یہ آپ کے سامنے سوال ہے. نظام اور سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ حکومت میں آپ قاضی ہیں، جج ہیں، تو آپ کو کیسا جج ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ وزیر اعظم ہیں، بادشاہ ہیں، فلاں ہیں، حاکم ہیں، آپ کیسے اچھے حاکم کہلائیں گے؟ ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو سورہ نساء میں بھرپور ملے گا، ہر زاویے سے ملے گا. جتنا آپ غور کریں گے اتنے پہلوؤں سے آپ کو انتہائی زبردست تعلیم ملے گی. قرآن میں ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے جواب دیا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہے. سورہ بقرہ میں بتایا کہ صراط مستقیم سے ہٹنے والے مغضوب علیہم یہ یہود ہیں، اور اس کی پھر تعلیمات دی کہ اصل صراط کیا ہے. پھر اس کے بعد والی سورہ میں نصارہ کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی اور ان کی گمراہیوں کا ذکر کر کہا کہ ایسا اختیار نہ کیا جائے. صراط مستقیم والوں کا بھی ذکر کیا. اور اب سورہ نساء میں وہ آل عمران تھا، اب سورہ نساء جو کل ہماری تراویح میں 5ویں 6ٹھی رکعت میں شروع ہوئی تھی اور ابھی جاری ہے، اس کا کچھ حصہ کل پڑھا جائے گا. ہم اسی سورہ نساء پر گفتگو کر رہے ہیں. تو اس میں مسلمانوں یا اسلامی سماج یا معاشرے کو کیسے ہونا چاہیے،
لوگوں کے حقوق اور نظام کے ادائیگی کا کیا سسٹم ہونا چاہیے، اس پر آپ کو بہت بھرپور ہدایات ملے گی۔ میں نے جیسا کہ کل کہا تھا، قرآن کے ہر حصے کے بارے میں یہ احساس ہوتا ہے کیا بولا جائے، کس پہلو کو پیش کیا جائے، کس پہلو کو چھوڑا جائے۔ میں آپ حضرات کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں بہنوں سے، جو خواتین سن رہی ہیں، موجود ہیں یا جن تک آواز پہنچے، ان سے خصوصی گزارش کروں گا کہ سورہ نساء اور بھی صورتیں ہیں، سورہ احزاب، سورہ نساء کیا نام ہے، نور اور سورۃ الطلاق، اسے آپ پڑھ کر، رمضان مبارک ملا ہے، آپ تلاوت کرتی ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں، تو اس تلاوت میں آپ ترجمہ اور تدبر والا جو حصہ مقرر کریں۔ خاص طور سے میں ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ سورہ نساء کو بغور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا حقوق دیے ہیں معلوم ہوگا، اور دنیا کے جو لوگ آپ کو بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف میڈیا سے، وہ آپ کو لگے گا کہ یہ بکواس ہے، غلط بات ہے۔ وہ جو چمک دمک آپ کو نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کی دنیا بہت ہی گندی ہے، بہت ظلم و زیادتی سے بھرپور ہے۔ اور سورہ نساء کے آئینے میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان تعلیمات کی روشنی میں جو معاشرہ ڈھلے گا وہ بہت ہی پیارا ہوگا، بہت ہی پرسکون ہوگا، ہر حقدار کو حق ملے گا۔ تو آئیے تھوڑی سی نگاہ ڈالیں اس سورہ مبارکہ کو۔ مرکزی طور سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف اور رحمت و نرمی کی تعلیم دی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا اور دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ ایک انسان، آپ اور ہم جو بھی انسان ہے، اس انسان کے کن کن لوگوں سے کیا کیا تعلقات ہیں۔ ہاں، زندگی میں، دنیا میں ایک مرد اپنی زندگی میں سب سے پہلے اس کا اپنا حق بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا گھر جب بنتا ہے، گھر اور خاندان، تو بیوی سے بنتا ہے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، ناتے نواسیاں، پھر ان کے بھائی بہن، ان کے الگ الگ رشتے پھیلتے جاتے ہیں۔ حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلا، اور پھر جو نیچے والے ہیں ان کے اوپر والے بھی بنتے ہیں، تو اکائی کیا بنی؟ مرد اور عورت کا ملاپ، یہ رشتے تیار ہوئے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ انسانی تعلقات جتنے بھی ہیں ہمارے اور آپ کے، کیسے ہونا چاہیے، کس تعلق پر کیا حق بنتا ہے، اور وہ حق کیا ہونا چاہیے، اور اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے، یہ حقوق تو بتائے گئے۔ اور سورہ نساء میں شروعات، نام ہی سورہ نساء ہے، اس کو نساء کبریٰ بھی کہتے ہیں، سورہ طلاق کو نساء صغریٰ کہتے ہیں، تو اس کا نام بھی سورہ نساء رکھا گیا کیونکہ عورتیں سماج کا آدھا حصہ ہیں۔ ہاں، اور عموماً مرد چونکہ قوام ہے، اسی سورہ مبارکہ میں کہا کہ حاکم نگراں کی حیثیت مرد کو حاصل ہے، اس لیے ایک طریقے سے عورتیں ماتحت ہوتی ہیں، ماتحت مردوں کی۔ اس لیے عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ماتحتی کی وجہ سے مظلوم ہوتی ہیں، کمزور مانی جاتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو تعلیم دی، میں خاص طور سے کہوں گا کہ اگر آپ سیاست داں بننا چاہتے ہیں، وہ سیاست نہیں جو آج جس کو سیاست بولا جاتا ہے، وہ سیاست جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہ نے بتائی، اور صحابہ کرام ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے جس کو پریکٹیکل میں کر کے دکھایا، تو اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ نساء کا سبق پہلا یہ لیجئے کہ آپ کو پہلے کمزوروں کے حق کا خیال رکھنا ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا، میں نے اس سے پہلے بھی یہاں کہا ہے گزشتہ سال، وہ انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ دنیا کے لیڈران یہ سیکھ لے تو ان کو آدھی سیاست آ جائے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم میں سے جو طاقتور ہے، تم میں سے جو شخص، وہ شخص میرے نزدیک جس کو حق ادا کرنا ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں، اور جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک مضبوط ہے جب تک کہ اس کو اس کا حق دلا نہ دوں۔ آج دیکھیے لوگ ایجیٹیشن کر رہے ہیں، کسان MSP مانگ رہا ہے، حقوق مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، ڈیل ہو گئی اور کسانوں کے مفادات کو بیچ دیا گیا۔ اس طرح یہ الزام جواب الزام ہے، صحیح غلط جانے دیجیے، لیکن ہر طرف ہنگامہ ہے، بے چینی ہے، ظلم و زیادتی کا شکوہ شکایت ہے، عدالتوں سے بھی انصاف ملنے کی امیدیں لوگ توڑ رہے ہیں۔ عدالتیں انصاف کیسے کرے گی؟ اب یہ تو بالکل کلیئر ہے، دنیا کے ہر قانون میں لکھا ہے، ہر کوئی تقریر میں یہ بولتا ہے انصاف ہونا چاہیے، حقدار کو حق دینا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ایک پہلو ہے۔ یہ تعلیمات دی تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کس کا کیا حق بنتا ہے یہ طے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر حقوق کو طے کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وراثت کا حق ہے یا دوسرے جو معاملات ہیں ان میں کس کا کیا حق ہے، میاں بیوی کی کیا حقوق ہے وغیرہ۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب حق معلوم ہے ہمیں تو وہ حق ادا کرنے کا جذبہ کہاں سے آئے گا، یہ زیادہ اہم ہے۔
میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کام اس اصول سے کرنا چاہیے، قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، تعلیم اور حکم یہ ہے، لیکن میں اسے مانوں گا کیوں مانوں؟ تو قرآن کی تعلیمات اس کیوں ماننے کے جواب میں یہ بولتی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، آپ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ کے دین اور قانون کو ماننے والے ہونا چاہیے، اور یہ ڈر ہونا چاہیے جو آیت میں کہا گیا کہ نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ جہنم کا شدید عذاب دے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، کیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہمارے تو ساتھ، کیا ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور آگے اللہ نے کہا، آیت کا ٹکڑا کیا ہے، آگے کا جو حصہ ہے وہ یاد آ رہا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب بھی ان کی چمڑی، اسی سورہ نساء کی آیت ہے یہ، جب بھی ان کی چمڑیاں کھا لیں جہنم میں جو جائیں گے، جو لوگوں کا حق مارتے ہیں، جو لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے، میاں بیوی کا حق، بڑوں کا حق، چھوٹوں کا حق، کمزوروں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، اور ان سب سے پہلے اللہ کا حق، رسول کا حق۔ تو جو ہر حقدار کو حق ادا نہیں کرتے اپنی طاقت کے مطابق، اور ان احکامات کو مانتے نہیں، ماننا چاہتے نہیں، تو اللہ نے کہا جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جائیں گے تو جب بھی ان کی چمڑیاں، وہاں موت نہیں آئے گی، ان کی چمڑیاں جھلس جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کے دوسری کھال اور چمڑی پیدا کر دیں گے، بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ انسان کی جلد اور کھال احساس کرتی ہے، جھلس جانے کے بعد احساس مٹ جاتا ہے تو آدمی سوچے گا جل کے کوئلہ ہو جاؤں گا تو پھر تو ختم ہو جائے گا معاملہ ہی، نہیں، ہر بار نئی چمڑیاں پیدا ہوگی، نیا عذاب، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب کا مزہ بڑھتا جائے گا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تم عذاب کا مزہ چکھو، ہم عذاب اور تکلیف کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ سورہ نبا کی آیت پڑھی میں نے، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خطرناک عذاب بتانے والی کوئی اور آیت مجھے نہیں معلوم، کہ عذاب بڑھتا رہے گا، تکلیف بڑھتی رہے گی، گھٹے گی نہیں، عادت نہیں پڑ جائے گی۔ تو اللہ نے ڈرایا اس سے، اللہ نے ڈرایا آگے یتیموں کا حق بتاتے ہوئے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، بچیں گے نہیں۔ تو اہم بات، میں نقطے کی بات اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ کا نام سورہ نساء، نساء کا معنی خواتین، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اور عام طور سے سماج معاشرے میں، اجتماعی زندگی میں کمزوروں کے حقوق کو ہڑپا جاتا ہے، ہضم کیا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ عورتیں، پھر یتیم اس بچے یا بچی کو کہتے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کا سرپرست، دیکھ بھال کرنے والا، سماجی طور سے سہارا نہیں رہ گیا۔ آپ سورہ نساء کی آیتیں بڑے کتنے مؤثر انداز میں کہا آگے یتیم کے بارے میں، کہ آپ بھی سوچئے کہ آپ کا بچہ چھوٹا ہے اور آپ مر جائیں تو آپ اپنے بچے کے تعلق سے کیا تصور کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ سوچئے، ہر ایک ہم نے، قرآن کا بیان ہے، میرا نہیں، میں اپنے الفاظ بول رہا ہوں، یہی سورہ نساء کی آیت میں، کہ جو اپنے بچوں کے تعلق سے سوچئے کہ آپ کی وفات ہو جائے، چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آپ جس شفقت سے، جس محبت سے پال رہے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کی اس شفقت کے سائے سے وہ محروم ہو گیا تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا کوئی ہمدرد ہو، مشفق ہو؟ یا پھر آپ کا بچہ در در بھٹکتا پھرے، ضائع کر دیا جائے، اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہ ہو، وہ آوارہ بن جائے، تعلیم کا انتظام نہ ہو، محروم رہے، دوسرے بچوں کو دیکھے کہ ان کے باپ اور والدین ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ یتیم محسوس کرے کہ میرا کوئی نہیں ہے، محرومی کا شکار ہو جائے۔ تو آپ غور کیجئے، جب اپنے بچے کے بارے میں سوچیں گے تو یتیم کا خیال رکھیں گے۔ تو اسلام نے یہاں شروعات میں عرض کر رہا تھا، یہ جو دو باتوں کا میں نے ذکر دیا، کہ کمزوروں کا ذکر زیادہ کیا، اور ماہر سیاست دان وہ ہے، گھر کی سیاست، سماج کی سیاست، اور حکومت جو ملک کی سیاست ہے، اس میں مہارت یہ ہے کہ آپ کمزوروں کے حقوق کو ترجیح دیں، جو میں نے ابوبکر صدیق کے قول میں بھی بتائی، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہی کیا تو فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، خطبۃ الحاجہ میں دوسرے نمبر پہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، آپ ہمیشہ سنتے ہیں شادی بیاہ کے ٹائم پہ اور دوسرے موقعوں پر، کہ اے لوگو، اللہ نے کہا لوگو، سارے انسانوں کو کہا، ایمان والوں نہیں کہا، ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا۔ سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ دیکھیے یہاں بھی ایک ہی آیت میں دو مرتبہ اللہ نے اتقوا کہا ہے اس آیت میں۔ یہ ڈر دل میں ہوتا ہے، اور جب دل میں ڈر ہوگا نا تبھی آدمی بات کو مانتا ہے، کافر ہوگا نہیں مانے گا۔ اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یہاں یہ بھی اس سورہ مبارکہ میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک تو نظام دیا
نظام کس بنیاد پر قائم ہوگا یہ بھی دیا، پھر نظام ماننے والوں کی صفات بیان کی، اور نظام میں خلل ڈالنے والے شیاطین کا بھی ذکر کیا۔ ابھی آج جو پڑھی گئی ہے پڑھیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس سے پہلے ومن یشاقق الرسول والی آیت، میں کیا سوچتا ہوں کہ کتنا سمیٹا جائے، بہت اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ منہج بتایا، پھر شرک سے روکا، اور اس کے بعد بتایا کہ لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو شیطان ہمیں ان ہدایات سے ہٹاتا ہے نمبر ایک، اور پھر شیطان کا اثر قبول کر کے جو لوگ ہٹتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہود ہیں، تحریف کر دی، اور ان کی کیا کیا روش ہے، کیسے کیسے ہٹے۔ وہ نصارہ ہیں، اس کا ذکر کیا اس سورے میں۔ وہ منافقین ہیں، مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ کو، ہیں وہ نہیں، ایسے ہمارے بیچ بھی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں قرآن مانتے ہیں، مسلمان ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ان تینوں چاروں کا ذکر کیا اللہ نے، اور بہت بھرپور انداز میں کیا اس سورہ مبارکہ میں کہ کون ماننے۔ تو ماننے والوں کے بارے میں کہا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ کون رب ہے؟ پروردگار۔ رب کی ربوبیت کا سب سے کھلا نشان اور ثبوت تمہارا اپنا وجود ہے۔ آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ ہیں نا، میں ہوں نا، تو میں ہوں، آپ ہیں۔ کیسے ہیں؟ کس نے بنایا؟ جس نے بنایا وہی رب ہے۔ ہم اپنے ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، اپنے ارد گرد، اپنے وجود کے ارد گرد کی چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے، تو ہم ہیں۔ تو اللہ نے کہا الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، تم پیدا ہوئے یہ مانتے ہو نا، تو تم کو کس نے بنایا؟ والدین نے بنایا؟ گورنمنٹ نے بنایا؟ کسی لیب میں بنے آپ؟ نہیں، جس بنانے والا آپ کا رب ہے، تو اس سے ڈرو جس نے تم کو بنایا۔ ہاں، کس سے بنایا؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وخلق منها زوجها، اب ایک جان سے بنایا، اور اس سے پھر ان کے جوڑے کو بنایا، بیوی کو پیدا کیا۔ ہاں، حضرت آدم بغیر ماں باپ کے، اور پھر حضرت حوا حضرت آدم سے بنائے گئے۔ کیسے بنائے گئے اس کی الگ تشریح کرتے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی کیا کہتے ہیں پسلی سے، اوپر والی پسلی سے جو ہے حوا کو بنایا۔ عورت پسلی سے بنائی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی اوپر والی ہوتی ہے، اور پھر عورت کا مزاج بتایا کہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھا کرنے جاؤ گے توڑ دو گے، اور چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، تو درمیان سے حکمت سے جو ہے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ عورتوں کی مذمت نہیں ہے، یہ عورتوں کا مزاج بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے مزاج میں عقل و شعور سے زیادہ جذبات کا دباؤ ہوتا ہے یا غلبہ ہوتا ہے، اور وہی جذبات ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے پر جو ممتا نچھاور کرتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ہاں، وخلق منها زوجها، اس سے ان کے جوڑے کو بنایا۔ مرد ادھورا ہے بغیر بیوی کے، بیوی ادھوری ہے بغیر شوہر کے، دونوں مل کے ساتھ میں ایک گھر بنتا ہے۔ اور ان دونوں سے قرآن نے بتایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے بیویاں بنائی۔ ہاں، کیوں بنائی؟ لتسکنوا الیہا، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ روم کی آیت ہے یہ، تاکہ تم اس کی طرف یا اس کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ شادی کر کے میاں بیوی جائز طریقے سے جب ملتے ہیں سکون ملتا ہے، ناجائز طریقے سے تعلقات قائم کرتے ہیں، ملتے ہیں تو بے سکونی ہوتی ہے، سکون غارت ہوتا ہے۔ بہت سے نوجوان تجربہ کار ہوں گے، پوچھ لیجئے، دنیا میں آج کل بہت عام ہے، کامن ہے۔ ہاں، سکون غارت ہوتا ہے، ذہنی بیماری، جسمانی بیماری، اعصابی بیماری، اور جو لوگ اس راستے پہ جاتے ہیں تو ان کی نوابیاں اور مہاراج کیا بولتے ہیں جو ریاستیں ہیں وہ لٹ گئی عیاشیوں میں۔ تو بہرحال جائز طریقہ سے پاکیزہ زندگی ملتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان سے بیوی بنائی، اب ان دونوں کے ملاپ سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اب ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا دنیا میں، پھر اسی سے خاندان، برادری، قبیلے اور کیا کیا بنے، آج دنیا پوری آباد ہے۔ کہاں سے نکلے سب؟ آدم و حوا کے جوڑے سے۔ ہاں، اس جوڑے سے اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا، ایک جوڑے سے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ جوڑا تمام رشتوں میں، ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں، سب سے پہلا رشتہ کون سا ہوا؟ میاں بیوی کا، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا۔ اسی میاں بیوی کے رشتے سے گھر بنتا ہے، کئی گھر ہوتے ہیں تو سماج اور معاشرہ بنتا ہے، تو پہلی اکائی میاں بیوی کے ہے۔ اس لیے شادی بہت اہمیت کی حامل ہے، اسی سے گھر بنتا ہے، گھروں سے سماج بنتا ہے، اسی سے حقوق طے ہوتے ہیں، اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کون کس کا رشتہ دار ہے، کون رشتہ دار ہے تو وراثت میں کس کا حق ہوگا، فلاں میں کس کا ہوگا، ڈھما میں کس کا ہوگا۔ تو پہلے اللہ نے رشتے کا ذکر کیا، آگے کہا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، پھر سے کہا الذی تساءلون بہ، جس کے ذریعے سے تم اپنے باہم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اللہ کے نام پر۔ ہاں، والارحام،
اور رشتوں کا خیال رکھو. اللہ سے ڈرو. آدمی جب اللہ سے ڈرے گا تو سب سے پہلے اپنا حق ادا کرے گا. آپ کا اپنے آپ پہ بھی حق ہے نا. تو جب آپ صحیح آدمی بن جائیں گے, سچے مسلمان بن جائیں گے, اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے, تو پہلے اپنا بھلا کریں گے تو آپ کا حق ادا ہوگا. اور اللہ کا حق توحید ہے, اس کے حق میں کسی کو شریک نہ کرنا, تو اللہ سے ڈر پیدا ہوگا, اللہ کا حق ہوگا. اب اللہ کے حق کے بعد جو دوسرا ہے رشتہ داروں کا حق. شروعات میں یہ گویا سورہ نساء کا آغاز ایک تمہید ہے جو پوری سورہ میں اب حقوق بیان کیے جائیں گے دوسرے اور لوگوں کے بھی. ہاں, وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, یہ رشتہ داریوں کا خیال رکھو, اللہ سے ڈرتے رہو, دل میں ڈر ہونا چاہیے. اللہ تم پر نگراں ہے. ایسا نہیں کہ مسجد میں ہو تو بہت سیدھے شریف نظر آ رہے ہو, اور جہاں اکیلا اندھیرا ملا تو وہاں مرہنہ ہو گئے, شرافت کو نوچ کر پھینک دیا. اللہ تمہارا نگراں ہے, وہ اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے, تنہائیوں میں بھی آپ تنہا نہیں ہوتے. یہ اسٹارٹ کی پہلی آیت کریمہ ہے. اب اس آیت کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورتوں سے متعلق یا حقوق سے متعلق جو آگے تعلیم دی, یتیموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو یتامى النساء ہے. ہوتا یہ تھا کہ بہت سے لوگ اس سماج میں ہمارے طرح یتیم خانے نہیں بناتے تھے. اس زمانے میں کوئی مر گیا تو قریبی رشتہ دار یا سماج کا کوئی ذمہ دار اس کی کفالت کرتا تھا یتیم بچوں اور بچیوں. تو اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی بچی یتیم ہے تو پالن پوشن کرنے والا رشتہ دار اگر نہیں ہے, اس سے شادی جائز ہے, تو اسی سے نکاح بھی کر لیتا تھا. اور خاص طور سے اگر وہ مال والی ہوتی تھی, اس کے والدین نے یا والد نے بہت مال چھوڑا ہے اور وہ حسین جمیل ہے, تو اس پہ رغبت رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یتیم بچیوں کے سلسلے میں اس بات کا ڈر ہے کہ نکاح تو کر لو گے لالچ میں کسی ہرس میں, لیکن ان کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے, تو پھر ان کی بجائے ان کو چھوڑ کر ان سے نکاح مت کرو ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. ہاں, ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے جائز ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تو نکاح کرو جو تمہارے لیے طابہ بہتر ہے. طابہ جو جائز ہے, دونوں ترجمہ کیا جاتا ہے. طابہ یتیب ہو, بہتر ہونا, جائز ہونا, ہاں حلال ہونا. تو جو عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں, آگے چل کے کون عورتیں کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے یہ بھی اس سورہ مبارکہ میں سورہ جہاں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے چوتھا جز وہاں بیان کیا گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارے لیے جائز ہے ان سے نکاح کرو. مثنا 2 ثلاثہ 3 رباع 4 2 3 4, ایک مرد 2 اور 3 عورت 4 عورت رکھ سکتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے, لیکن آگے ایک شرط لگائی, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے, اندیشہ ہے کہ 2 کر لوں گا 3 کر لوں گا تو حق ادا نہیں کر پاؤں گا, دونوں میں انصاف نہیں کر پاؤں گا, پھر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. عورت مظلوم ہے تو وہ بچ جائے گی. 2-3 میں عورتوں کا فائدہ ہے, آدمی کا ٹینشن ہے. لوگ الٹا سمجھتے ہیں, سمجھتے ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر ایسا ڈر ہے فواحدۃ, تو ایک ہی کیا جائے. ایک کا بھی حق ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آگے آیتوں میں کہا تو لونڈی لے لو, حدیث میں کہا کہ اس کی بھی گنجائش نہیں آج کل نہیں ہے تو روزے رکھ لو. اگر آپ کر رہے ہو تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے, حق ادا کرنا ہے. اب یہاں اس آیت کریمہ میں 2 3 4 کی جو اجازت دی گئی ہے, اس کو بھی دنیا والوں نے بہت مذاق بنایا. اور ہمارے اپنے معاشرے میں ہندوستانی تہذیب اور ہندو دھرم کا ایسا اثر ہے کہ ہمارے یہاں عورتیں برا مانتی ہیں خواتین. جو مولوی بیان کرتا ہے اس کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں ہونے لگتی ہیں. میرے پاس بھی ایک آدھ فون آ چکا ہے, ہاں, تو پھر سمجھایا, مان گئی, الحمدللہ اہل ایمان تھی. تو یہ ایسا موضوع ہے کہ جب ذکر کرو تو عورتوں مردوں کو گدگدی ہوتی ہے, عورتوں کو جھرجھری آتی ہے. ہاں, ہنستے ہیں لوگ, مسکراتے ہیں, لیکن ایک بات انتہائی سنجیدگی سے غور کیجیے کہ یہ ہمارے رب حکیم کی تعلیم ہے, کوئی مذاق نہیں. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل ہے, یہ دین کا حصہ ہے. میں نے پھر سے کہا کہ مذاق نہیں ہے. جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں, آج سماج میں دیکھیے کہ وہ ایک بیوی تو رکھتے ہیں. ابھی ایپسٹین فائل کھل رہی ہے, دنیا کے بڑے بڑے سفید پوش چہرے اس میں بے نقاب ہو رہے ہیں, جن کے انتہائی گندے چہرے سامنے آ رہے ہیں. ابھی بولتے ہیں کہ وہ 2% 3% ہی سامنے آیا ہے. اس کے پیچھے کیا سازش تھی وہ کنارے رکھیے بات. ایک پوری گورنمنٹ کی سازش تھی اسرائیل اور یہودیوں کی, وہ حکمرانوں کو بلیک میل کرتے تھے. لیکن اس میں جو چہرے سامنے آ رہے ہیں اور پھر ایسے مختلف موقع پہ جو آتے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سماج میں جو دوسری شادی پر اعتراض کرتا ہے وہ زنا پر اعتراض نہیں کر رہا ہے. ناجائز تعلق آپ قائم کر لیں, یہ چل جائے گا. ہماری خواتین ہمارے سماج میں بھی سوچیے, جواب دیجیے کہ ہمارے سماج میں آج ناجائز تعلق کتنے ہیں اور اس کے کتنے نقصانات ہیں. عذاب کی دعوت دے رہے ہیں آپ, قرآن حدیث سے اس کے کیا کیا نقصانات اور وعیدیں بیان کیے.
وہ آپ دعوت دے رہے ہیں. عجیب غریب بات ہے. ہمارے مزاج اتنے بگڑ گئے ہیں، قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. میں اکثر کہتا ہوں یہ بات، پھر دوہرا رہا ہوں کہ ایک چیز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، ہاں، اور جو محتاج ہے، غریب ہے، امیر اگر قلاش ہو گیا تو وہ بھی، اور بہت سارے 8 مصارف ہیں. زکوٰۃ کو اس کے لیے حلال کیا، جو مسکین ہے، فقیر ہے، مقروض ہے، وغیرہ وغیرہ 8 ہے. جس کے لیے زکوٰۃ حلال ہے، ہم دیکھتے ہیں سماج میں کہ وہ زکوٰۃ لینے میں بہت یعنی کسمس آتا ہے، آر محسوس کرتا ہے کہ ارے یہ بے عزتی کی بات ہے، آر کی بات ہے کہ میں زکوٰۃ لے لوں. یہ مال کا میل ہے، تو جو دے رہا ہے اس کے لیے اس کا مال صاف ہو رہا ہے، بات صحیح ہے، لیکن جو حقدار ہے اس کے لیے بالکل خالص جائز حلال مال ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، حق دیا ہے اس کو. تو ہمارے یہاں زکوٰۃ لینے میں شرمندگی ہے اور سود لینے میں ڈھٹائی ہے. اتنی عجیب بات ہے. حرام کھا رہے ہیں، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ چلے گا، جس کو اللہ نے حلال کیا اس میں شرم ہے. ٹھیک یہی بات یہاں مرد اور عورت کے تعلق میں دیکھیے. 2 3 کا 4 شادی کا یہ اجازت ہے، رسول کی سنت ہے. خلفائے راشدین میں کوئی بھی نہیں ہے جس نے ایک ہی کی ہو. حضرت علی نے کی بیوی جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تب تک آپ نے دوسرے نہیں کی، اس کے بعد کئی کی. انبیاء میں بھی جن کا تذکرہ ہے اکثر کی 1 سے زیادہ بیویوں کا ذکر ہے. عربوں میں کامن تھا، عام تھا، آج بھی ہے. عورتوں کو اس سے کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن ان کی فطرت اس کے خلاف نہیں ہے. جو عورت دوسری کرتی ہے وہ بھی عورت ہوتی ہے، مانتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا. اس کا مطلب ان کی فطرت میں ہے. جو مرد نہیں کرتا اس کے دل میں خواہش ہے کہ نہیں، پوچھ لیجئے. 95% ملے گے جو کہیں کہ ہاں دل تو چاہتا ہے، اور 5% کے معلوم ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اگر وہ دل نہیں چاہتا ہے تو کوئی مجبوری کی وجہ سے، اور اگر جسمانی یا کسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ اسے علاج کرانا چاہیے. مذاکر لوگ کہتے ہیں، لیکن بات صحیح ہے. کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، ہماری فطرت میں ہے یہ. اگر فطرت میں نہیں ہوتا تو اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا. تو تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے اس لیے کہ اس پر غیر مسلم اعتراضات کرتے ہیں. ان کے یہاں 2 بیویاں نہیں ہوتی ہیں لیکن بہت ساری سہیلیاں ہوتی ہیں، دوست ہوتے ہیں. وہ جائز ہے کیا؟ اس سے کیا کیا برائیاں ہو رہی ہے. یورپ اور اباحیت والے سماج میں دیکھیے، جسمانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، ایڈز، آتشت، گھروں کا ٹوٹ جانا، ماں باپ کو گھر سے نکال دینا. ایسے بچوں کی کثرت یورپ میں ہے. کہیں کہیں 50% سے زیادہ ہے جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سروے دیکھ سکتے ہیں، نیٹ کا ٹائم ہے، موبائل کا دور ہے، بہت آسان ہے یہ سب. جن کے باپ پتہ ہی نہیں ہے، تو جب رشتے ہی نہیں معلوم ہے. ابھی میں نے کہا اس سورہ نساء میں حق بتایا گیا، وراثت کا حق ہے. ایک خبر آئی تھی، شاید پیچھے بھی ذکر ہوا تھا اس کا، کہ ایک لڑکا بڑا مجبور تھا یورپ میں، یعنی مطلب غریب، نوکری کو ڈھونڈنے کے لیے در در گھوم رہا تھا. ایک بہت ارب پتی آدمی کے اس کو نوکری لگی. کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ جس کے یہاں یہ کام کر رہا ہے وہی اس کا باپ ہے. تو پتہ چلا کہ بیٹے کو جو تنخواہ دے رہا ہے وہ معلوم نہیں تھا کہ بیٹا ہے. ہاں، جو تنخواہ دے رہا ہے اس کے کتے کا خرچہ اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ تھا. یہ ظلم ہوا کہ نہیں؟ ناجائز تعلق کی بنیاد پہ. تو بہرحال بہت سے لوگوں کو رشتہ پتہ ہی نہیں ہے تو وراثت میں بھی حقدار نہیں بن رہے. کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے نہیں بن رہے. کبھی کبھی بھائی بہن سے شادی ہو جا رہی ہے کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بہن ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے. تو خیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے، اب اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ کیوں اجازت دی ہے. اس کے بہت 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 فائدے ہیں. موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ 2 3 4 شادیاں جس سماج میں ہوگی وہاں عورتیں بیوہ، مطلقہ، مظلوم کی حیثیت سے نہیں رہیں گی. ایسی عورتیں جو بے سہارا ہو جاتی ہیں ان پر لوگ غلط نگاہ ڈال کے ان کا استحصال کرنا نہیں چاہیں گے. ان کو سہارا ملے گا. اگر پہلے شوہر سے جو بیوہ ہو گئی ہے یا مطلقہ ہو گئی ہے ان کی اولاد ہے تو ان کی اولاد یتیمی کی، محرومی کی زندگی نہیں گزارے گی. یہ دوسری شادی کر لے گی، اگر اسے باپ کا سایہ، سرپرستی مل جائے گی تو وہ اس کی اچھی تربیت کر سکتا ہے. یہ حقوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک حقوق بیان کیے اور طے کیے کہ رشتے طے جب کر رہے ہیں تو رشتوں کی بنیاد پہ حقوق طے ہو رہے ہیں. اور آپ کو جب کسی سے رشتہ جڑ رہا ہے تو آپ اس کے مکلف اور پابند ہیں کہ اس کے حقوق ادا کریں. آپ صرف یہ مطالبہ نہیں کریں میرے ابا کو میرے لیے یہ کرنا چاہیے. ابا کو میں کیا دوں، میرے کیا حقوق ہیں یہ دیکھیے پہلے، وہ ادا کرتا ہے کہ نہیں ان کو دیکھنا ہے. آپ اگر نہیں کرو گے تو آپ سے آپ کے بارے میں اللہ پوچھے گا. دیکھیے جھگڑے یہی ہوتے ہیں، بھائی بہن اور خاندان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں
کہ مجھے میرا حق چاہیے، تو ہر ایک حق کا مطالبہ کر رہا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. لیکن میری ذمہ داری کیا ہے آپ کے لیے، میں اس کو نہیں دیکھتا. اگر اسی کو پلٹ دے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میں اسے دیکھوں، کیونکہ اللہ میری ذمہ داری سے متعلق مجھے سوال کرے گا. اگر میرا بھائی، میری بہن، میرے فلاں اور فلاں وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے تو اللہ کے پاس ان کو جواب دینا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے یہ نسخہ بتایا ہے. کسی نے پوچھا کہ ہم امیروں کو، عمرہ کو، جو ہمارے حاکم ہیں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں تو وہ اپنی خوشبو پر اور اچھے اچھے کپڑے بنانے پر جو ہے پیسے کا استعمال کرتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری زکوٰۃ کا پیسہ وہ غلط یوز کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنی زکوٰۃ ان کو نہ دیں؟ اسلامی نظام میں زکوٰۃ حکومت وصول کرتی ہے، بیت المال میں جاتا ہے، پھر وہ تقسیم ہوتا ہے نظام کے تحت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر جو فرض ہے تم ادا کر دو. حق ہے تمہارے اوپر کہ تم زکوٰۃ دو تو تم دے دو حکومت کو. اگر حاکم غلط استعمال کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اس کو جواب دینا ہوگا. یہ جس دن ہم نے سماج اور معاشرے میں یہ اصول اختیار کر لیا نا تو بہت سے جھگڑے، جلن، حسد، تناؤ ختم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عورتوں کے ساتھ شادی اور پھر ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا. اسی میں آگے اب کہا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا مہر جو ہے خوش دلی سے دو. کسی کا کوئی حق اگر اللہ نے مقرر کیا ہے تو ناراضگی سے نہیں، چال بازی سے نہیں. مہر مقرر ہو گئی، بعد میں بیوی کو پٹا پٹو کے یہ بولو کہ ارے دیکھ رہے ہو کیسے حالات ہے، معاف کر دو. ہاں، پہلے رکھ لیا بعد میں معاف کروا رہے ہیں. کوئی اگر صاحب عذر ہے یا بیوی جو ہے رحم کھا کے ایسا کرتی ہے تو یہ اس کا اپنا اخلاق ہے، لیکن آپ بہانے ہیلے اختیار کر کے یہ کریں، یہ جائز نہیں. خوش دلی سے ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس طرح کے بیانات پیش کیے ہیں. اب رشتے خاندان بن گئے. اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں آگے کی آیتوں میں یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے کہا، اور کہا کہ اگر آپ سرپرست ہو تو یتیم کے مال کو اپنے مال سے ملا کے اس کو اڑاؤ نہیں ہوشیاری کے ساتھ. اور اس طرح کرو گے تو اپنے جائز کے ساتھ خبیث اور حرام کو ملا رہے ہو. ہاں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. معروف کے ساتھ اگر آپ اس کی سرپرستی کر رہے ہو، معروف کے ساتھ کہو. ایک بچہ ہے، مالدار ہے، اس کے ابا مر گئے، اس کی وراثت کے ساتھ وہ میری سرپرستی میں آیا، تو اب اگر میں غریب ہوں اور اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں تو شریعت نے مجھ کو یہ اجازت دی ہے کہ میں غریب ہوں تو اس کی دیکھ بھال کرنے کا کچھ معاوضہ لے لوں. اب معروف کے ساتھ لو. تو علماء نے احتیاط والا معروف کیا کہا پتا ہے؟ کہا کہ اگر آپ کی ضرورت فرض کیجئے کہ 100 روپے میں پوری ہوتی ہے اور جو آپ کام کر رہے ہیں سماج میں اس کی تنخواہ 150 روپیہ ہوتی ہے، تو معروف یہ ہے کہ آپ کی ضرورت جتنے میں پوری ہو جاتی ہے آپ احتیاطاً اتنا ہی لو، بڑھا کے مت لو. اس کے الٹ بھی کر لو کہ آپ کی ضرورت 150 ہے لیکن تنخواہ 100 ہے تو 100 ہی لو، 50 دوسرے ذریعے سے حاصل کرو. یہ جب آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کے گھروں میں جو یتیم پلتے تھے نا، اب میں پھر سے کہوں، صحابہ کرام یتیم خانے میں بیچ کے چندہ نہیں دیتے تھے، اپنے گھر میں یتیم رکھتے تھے کہ جنت ہے ہماری، اپنے بیٹے سے زیادہ خیال رکھتے تھے. جب یہ آیت آئی تو یتیم کا کھانا الگ پکانے لگے. کہا نہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے. یہ احتیاط تھا ان کا، کیونکہ آگے اللہ نے بہت سخت کہا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلمن، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ کھاتے ہیں. یہ کمزور طبقہ، میں پھر سے ذکر کروں، سیاست یا انتظام میں اللہ نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ عورتوں کا، پھر یتیموں کا. یہ کمزور طبقے ہیں. ہاں، یعنی ان کے ساتھ ظلم زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو عموماً گھر والوں کو اگر معلوم بھی پڑ جائے سماج والوں تو بیچارے سمجھاتے ہیں. ایسی سختی کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ شوہر اور غصے میں آ جائے اور ظلم کرے یا طلاق دے دے. تو مرد اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین کی کہ تم یہ جو ظلم کر رہے ہو تو تم عورت پر اس وقت قوام ضرور ہو، لیکن تمہاری نگرانی کرنے والا رب العالمین ہے، وہ تمہارا ایک ایک کام کا، ایک ایک ظلم کا حساب لے کر رہے گا. پھر آگے چل کے اس خاندان کو جوڑنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے یا خلل ڈالتی ہے وہ ہے فحاشی، زنا، بدکاری. تو اسی میں آیت نمبر 15 سے 19 میں اللہ نے کہا کہ وہ عورتیں واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کا ارتکاب کرے، بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کرے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو 4 گواہوں کو ان پہ بنایا جائے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی سے دشمنی ہو گئی. آج کل ہمارے یہاں کسی سے دشمنی ہوتی ہے، خاص طور سے عورتوں میں. میں نے رشتہ بھیجا، بہت دیکھتے ہیں سماج میں کہ ایک عورت ایک گھر سے رشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ کسی وجہ سے انکار کر دیتے کہ نہیں ہمارا رشتہ کہیں اور بات چل رہی ہے یا نہیں کریں گے، تو کہتے ہیں کہ دیکھتی ہوں میں کہیں اس کی شادی کیسے ہوتی ہے.
تو اب اس خاندان کو بدنام کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی وہاں جادو ٹونا ہوتا ہے، وہاں پھونک جھاڑ ہوتی ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے، وہ بدکار ہے، ان کے ناجائز تعلق ہے. اور آج کل ہمارا سماج اور معاشرہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اور منہ والے میڈیا پر سب چیز عام ہو جاتی ہے، کوئی تحقیق وحقیق کرتا نہیں، بدنام کر دیتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. سورہ نور پڑھیے، حضرت عائشہ پر جو الزام لگا تھا یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. تو بہرحال اگر کوئی واقعی کر رہا ہے تو 4 گواہ ہوں گے، پھر 4 گواہ سے ثابت ہوگا تو ان کو سزا دی جائے گی، ان کو الگ تھلگ کیا جائے گا اس سورے میں، الگ کر کے ان کو رکھنے کے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. اور جو دوسرے ہیں کچھ لوگوں کا کہ ان کو اذیت دو، ان کو اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان سے اعراض کرو. یہ اس سورہ نساء میں. اور بعد میں سورہ نور میں آ گیا کہ اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کو رجم کرنا ہے، مرد ہو یا عورت، اور مرنے تک. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑا مار کے 1 سال کے لیے جیلا وطن کرنا ہے. سورہ نور میں رجم کا ذکر ہے، اور کیا کہتے ہیں کوڑے مارنے کا ذکر ہے، اور رجم کا جو ذکر ہے وہ حدیثوں میں ہے. بہرحال یہ سماج اور معاشرے میں جب میاں بیوی کا رشتہ ہے، خاندان بن رہا ہے، اور ایک عورت زنا کرنے لگے تو رشتے بگڑ سکتے ہیں، رشتے خراب ہو گئے نا. عورت جو ہے اگر کسی اور سے جسمانی تعلق قائم کرتی ہے تو اس کا بچہ اپنے شوہر کے سر باندھ رہی ہے، تو اس سے رشتے بگڑ رہے ہیں، خاندان خراب ہوتے ہیں. تو خاندان کو پاکیزہ رکھنے کے لیے یہ پابندی لگائی کہ غلط تعلقات نہ ہو، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے سزا. ہاں، سماج میں اس کو الگ تھلگ کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے اس کے بعد اس کو توبہ کا بھی حکم دیا کہ اس کے لیے توبہ کا حکم کھلا رہے گا. ان احکامات کے فوراً بعد وراثت کے حقوق کا تذکرہ ہے. ابھی ہمارے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پہ بولا جائے، اس پہ تو بہت کچھ بولنا چاہیے، اتنا بولنا چاہیے کہ 2 دن شاید لگ جائے. ہمارے سماج اور معاشرے میں وراثت کی تقسیم کے معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا ہے، تقسیم کیا ہے، وہ مسلمانوں کو منظور ہی نہیں ہے. ہاں، ایسے نہیں کہیں گے ہاں اللہ کا حکم ہمیں معلوم ہے، لیکن کیڑے نکالیں گے، سوال پیدا کریں گے کہ ہم نے اتنی محنت کی، فلاں نے اتنا یہ کیا، اور فلاں وجہ ہے اس لیے ہمارا زیادہ بنتا ہے. تو اپنے غلط کو صحیح کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ تو سوال ایسا بناتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے مفتی صاحب ایسے پوچھوں گا تو یہ جواب دیں گے، اور ایسے پوچھوں گا تو یہ جواب دیں گے. مفتی صاحب سے جواب نہیں چاہیے، مفتی صاحب سے اپنے غلط کام کی تائید چاہیے. لوگوں کو بولے دیکھیے میں جو بولتا تھا وہی تو آیا جواب. اتنی چالاکی اور اتنی معلومات ہے لوگوں کو. تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ترکے میں مردوں کو عورتوں کا آدھا ملے گا. اب یہاں بھی دیکھیے لوگ اعتراض کرتے ہیں غیر مسلم کے عورتوں کو آدھا، لیکن آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ عورتوں کو مرد کے خرچے کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا. شادی کے بعد اگر ایک مرد کمزور ہے، معاشی اعتبار سے کمزور ہی ہو، اور بیوی کروڑ پتی گھر سے آئی ہے، بہت پیسے والی ہے، تب بھی کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کرنا یہ شوہر کا حق ہے، ذمہ داری ہے، اس کو دینا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بیوی کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے پیسے سے کرتی ہوں، یہ اس کا تطوع ہے، نیکی ہوگی، مطلب رضاکارانہ طور پہ اس کا حق نہیں ہے. تو اللہ نے جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آدھی وراثت ہے مردوں کے، تو یہ بھی بتائیے کہ مردوں کو خرچے کا ذمہ دار بنایا گیا، عورتوں کو نہیں کیا گیا. مردوں کو قوام بنایا گیا، اس پر اعتراض کر رہے ہیں آپ. بھائی آپ کے فرم میں، آپ کے کوئی آفس ہے، اسکول ہے، کوئی ایک آدمی جو ہے اس کا باس رہتا ہے کہ نہیں؟ سسٹم چلانے کے لیے ایک کو ذمہ دار بناتے ہیں. تو گھر کا باس اللہ نے قوام بنایا مرد کو، لیکن عورتوں کو بے عزت نہیں کیا، بلکہ آدمی سے پوچھا گیا، ہاں الرجال قوامون علی النساء، آج پڑھی گئی آیت یہ اسی سورہ مبارکہ میں. تو اللہ کے رسول صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر چوتھی مرتبہ کا تیرے باپ. آج تک کسی آدمی نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اسلامیہ میں یہاں مردوں پر ظلم نظر آتا ہے، عورتوں کو اتنا حق کیسے دے دیا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، تیرا حق ماں کو. جی نہیں، ہم مانتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے، یہ صحیح ہے. پیدائش میں، تخلیق میں، پالنے پوسنے میں ماں نے جو محنت، مشقت، ممتا خرچ کی ہے وہ مرد نے نہیں کی ہے. اس لیے خدمت کا، محبت کا زیادہ حق ماں رکھتی ہے، لیکن گھر میں آرڈر چلے گا باپ کا، کیونکہ وہ قوام ہے، گھر کا باس.
اللہ نے کہا الرجال قوامون، بڑے اچھی طرح سمجھیے، دونوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے، حقوق ہیں، اور یہ سورہ نساء ہمیں بتا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے حقوق متعین کیے، ہاں، علم الفرائض۔ اب یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات بتائیے، ہم اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو حکیم و علیم مانتے ہیں، تو بتائیے کہ کیا دنیا میں یا وجود میں کوئی ذات ایسی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ کرے؟ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے انہی آیتوں کے بیچ میں کہا، جو وراثت کی لمبی آیتیں ہیں، کئی ایک آیتیں، تو اس میں کہا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ تمہارے آبا ہیں، باپ دادا ہیں، یہ تمہارے اولاد ہیں، تم نہیں جانتے کہ نفع کے اعتبار سے تم سے زیادہ قریب کون ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے کس کا کیا حق ہے یہ ہم زیادہ بہتر بتائیں گے، کوئی دانشور، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر، کوئی سائنٹسٹ زیادہ بہتر بتائے گا، یا اللہ اور رسول بہتر بتائیں گے؟ سمپل سوال ہے نا، سمپل سوال۔ اور میں نے ابھی عورت کے تعلق سے بتایا کہ شوہر اس کے خرچے کا ذمہ دار ہے۔ عورتوں کو 6 مقامات سے وراثت ملتی ہے، خرچ کہیں نہیں کرنا ہے، انہیں ذمہ داری کے تحت 6 جگہوں سے حصہ ملتا ہے، باپ سے، ماں سے، شوہر سے، بیٹے سے، ایسے 6 مقامات سے، اور کئی الگ الگ ڈھنگ سے۔ لیکن خرچہ کہیں کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے، ہر جگہ اس کا کفیل ہوگا، شوہر ہوگا، اس سے پہلے والد ہوگے، والد نہیں ہے بڑا بھائی ہوگا، اور دوسرے ہوں گے، کوئی نہیں ہے تو اسلامی حکومت ہوگی۔ مسلم سماج اور معاشرہ ہے تو مسلمانوں میں جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، محلے ٹولے میں، ان کو ذمہ داری نبھانا چاہیے، نہیں کرتے تو سب مجرم ہیں۔ یہ ان آیتوں اور شریعت کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ تو میں یہاں شارٹ میں یہ کہوں اور آگے بڑھوں کہ وراثت کے جو حقوق اللہ نے متعین کیے ہیں، اس سے بہتر ایک مومن کو یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی اس سے اچھا پیش کر ہی نہیں سکتا، اس کے جیسا بھی نہیں پیش کر سکتا، اور جس نے بھی بنایا ہے اس میں ظلم ہوگا، اللہ کے قانون سے ہٹ کے جو قانون بنائے گا ظلم ہوگا اس میں، اس کے خلاف۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس پہ راضی نہیں ہے، بہانے بازیوں سے، بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، تو ایک دیکھتا ہے کہ ایک بیٹے سے ناراض ہے، ایک بیٹے سے خوش ہے، اب جس سے خوش ہے اس کو زیادہ دینا چاہتا ہے، تو اب اس کے لیے میں وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مال سے اس کو تھوڑا اتنا % بڑھا دینا، یا فلاں پراپرٹی اس کو دے دینا، یہ نہیں بول سکتا، شریعت منع کرتے، تو بہانہ نکالتے ہیں، راستے بتاتے ہیں، مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ ایک کام کرو کہ بیٹے کے لیے تو آپ وصیت نہیں کر سکتے لیکن پوتے کے لیے کر سکتے ہو، تو جس بیٹے سے آپ خوش ہیں، جس کو آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں، اس کے بیٹے کے نام وصیت کر دیجئے، مقصد ہے کہ اس کو دینا ہے جو اس کا باپ ہے، لیکن شریعت اس کو دینا نہیں چاہتی۔ تو کیا ایسی اگر کوئی چیز آپ کرتے ہیں، کیا اللہ رب العالمین کو اس کا علم نہیں ہوگا؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت اس میں کہا، آج پڑھی گئی آیت تھوڑی ترتیب بگڑ جائے گی لیکن میں یہاں یہی پیش کروں، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ یہ آیت اور اس جیسی آیت ایک غیر مسلم مستشرق نے کہا کہ میں نے دنیا میں کسی کتاب اور قانون میں ایسا انصاف کی ایسی تعلیم نہیں پائی جو قرآن نے دی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف سے کام نہ لو، ظلم کرنے لگو، اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تم خوب انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، خوب انصاف کرنے والے بن جاؤ۔ قوام مبالغے کا صیغہ، مولانا آزاد ابوالکلام آزاد نے بڑی اچھی تفسیر کی، اس سے پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں کہ اس آیت کے سیاق سباق الفاظ پر غور کرو تو لگتا ہے کہ ایک مسلمان کو صرف انصاف قائم کرنے والا ہی ہونا چاہیے، اسی کے لیے اس کو بولا یہی تعلیم، کہیں ظلم نہ کرے۔ تو آپ پنچ ہو انصاف کریں، جج ہو انصاف کریں۔ اب آگے کہا اللہ نے، قوموا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن کر جب آپ انصاف کرو گے تو اللہ کے دین اور شریعت پہ عمل کر رہے ہو۔ آگے کیا کہا کہ جب آپ انصاف کر رہے ہیں اور انصاف کرنے میں اگر اپنے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، ولو علی انفسکم، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ بولنا پڑے، او الوالدین، یا اپنے والدین کے خلاف، یا اپنے قرابت دار اور رشتہ داروں کے خلاف۔ سوچئے کیسی تعلیم ہے، آج کتنی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہاں سپریم کورٹ اور اس کورٹ اور اس کورٹ کے تعلق سے لوگ کیا کیا تبصرے کر رہے ہیں، کھل کے بول رہے ہیں، اس کی زمین اس کو دے دی، اس کے قانون اس کے حساب سے بنا دیا، گورنمنٹ کے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔
لوگ بے چینی کا شکار ہیں, بول نہ پائیں, ڈرے, خوف زدہ ہو کہ اہانت ہو جائے گی اور پھر ہم پر الزام لگ دے گا, اندر ڈال دیں گے, بچیں گے نہیں. یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں, ہر جگہ ہے. تانا شاہی, ظلم, زیادتی, پنچایتوں میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے. ہاں, تو اللہ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ بیوی کمزور ہے تو جو مظلوم ہے اسی کو لوگ سمجھاتے ہیں. جیسے ہمارے ہندوستان میں فساد ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, مسلمانوں کو مارا گیا, گرفتار کیا گیا, جلایا گیا, ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا, اور امن کا پروگرام, امن کمیٹی کا پروگرام مسلمانوں میں ہی ہوتا ہے کہ آپ چین سے رہیے. سب گھیرے بھی ہیں, نظر بھی ہے, اور امن کا سبق بھی انہیں کو ہے. تو یہ انصاف نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو یاد کیجئے, میں نے جو کہا, جو ظالم ہے اس سے حق لیجئے, جو مظلوم ہے اس کو حق دلائیے. یہ ہے سیاست, یہ ہے انصاف. اس سے سماج میں امن و چین قائم ہوگا, دہشت گردی, ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ختم ہوگی, محبتیں قائم ہوگی, امن و بھائی چارہ آئے گا جب حقدار کو اس کا حق ملے گا. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے پھر اس میں کہا کہ تم جو ہے اپنی زبان کو الٹ پھیر مت کرو. گواہی دینے گئے, اب یہ بھی ہوتا ہے, دیکھیے قرآن میں ہی اللہ نے کہا کہ گواہی دینے جا رہا ہے ایک آدمی, معلوم ہے صحیح ہے لیکن اب صحیح بولنا نہیں ہے, تو بیان گھما پھرا کے دیتا ہے. جیسے سیاستدان لوگ آج بولتے ہیں, نہیں وہ ایسا, نہیں وہ ویسا, آپ تھے کہ نہیں تھے, تو ہاں یا نہیں بولے گا, گھما پھرا کے ایسا بیان دے گا کہ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ بول کیا رہا ہے. تو اگر تم اپنی زبان کو لپیٹتے ہو تو جانتے ہو, اللہ نے کہا اس میں کہ اگر وہ غنی ہے تو اللہ اس کا زیادہ لائق ہے, فقیر ہے تب بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. فقیر پر ترس کھا کے اس کے غلط جھوٹی گواہی مت دو, اور امیر کا دباؤ قبول کر کے گواہی جھوٹی مت دو. جو سچ ہے, جو حق ہے, جو انصاف ہے, وہی بولو. یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء. اور خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر تم ظلم کی طرف نہ جاؤ, جھوٹی گواہی مت دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو خوب جانتا ہے کہ تم اعراض کر رہے ہو, بہانے کر رہے ہو, زبان کو گول مول گھما رہے ہو, یا کسی کا لحاظ کر رہے ہو. خوب جانتا ہے. آج کیسی کیسی بے انصافیاں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم کی کتنی ضرورت ہے. تو یہ انصاف کی تعلیم دی. میرا خیال ہے کہ میں اگر سارے مضامین کو تفصیل میں جاؤں بہت لمبا درس ہو جائے گا. اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ میاں بیوی اور خاندانی رشتے اور تعلق کو جوڑ کر, یتیموں کا حق بتا کر, پھر آگے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم, یہ آیتیں پڑھیے. پھر اس کے بعد جو عورتیں جائز ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا کہ مہر دے کے شریفانہ طریقے سے ان سے نکاح کیا جائے, ہاں, ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے. اب نکاح اور میاں بیوی کا خاندان جب بن گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں حق حقوق کا جھگڑا اور لڑائی ہو سکتی ہے. ہاں, جھگڑا لڑائی ہو سکتی ہے. تو اس کو کیسے نپٹایا جائے؟ سورہ نساء کے شروع میں درمیان میں منافقین, یہود و نصارہ اور اللہ رسول کا حکم, شرک کی ممانعت کی کرنے کے بعد آخر میں پھر سے وہ باتیں بیان کی اللہ نے کہ اگر عورتوں مردوں میں جھگڑا ہو جائے, بیوی کو شوہر سے ظلم کا خطرہ ہے, شوہر کو بیوی سے نافرمانی کا خطرہ ہے. دونوں شکلوں میں اس آیت اس سورہ مبارکہ میں تعلیم دی گئی ہے کہ خاندان کو کیسے سنبھالنا ہے. اگر تم کو عورتوں سے فَإِنْ خِفْتُمْ کیا ہے نشوزہن, اگر نافرمانی کا تم کو ڈر ہے, اندیشہ ہے, تو فعظوہن, ان کو سمجھاؤ. پہلا اسٹیپ سمجھانا. وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اور ان کو بستر سے الگ کرو. نہیں مانتی ہیں سمجھانے سے, بستر الگ کر کے ناراضگی کا مظاہرہ کرو. ہاں, اس کی بڑی اس کی تاثیر ہوتی ہے. پریکٹیکل کر کے دیکھیے ضرورت پڑنے پر, بلا وجہ نہیں. اور پھر اگر اس میں بھی نہ چلے تو وَاضْرِبُوهُنَّ, انہیں پھر مارو. لیکن مارنے میں بھی جانوروں حیوانوں کی طرح نہیں مارنے. اللہ کے رسول نے کہا چہرے پہ نہیں مارنا, جانوروں کی طرح نہیں مارنا, ہلکی مار, صرف تعدیباً, درست کرنے کے لیے. ہاں, اب اس میں بھی بات نہ بنے تو اسی سورہ مبارکہ میں آگے ایک دو آیت کے بعد کہا اللہ نے کہ اگر اس کے بعد بھی معاملہ نہیں ہو رہا ہے تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, مرد کے گھر سے ایک حکم اور عورت کے گھر سے ایک حکم لے لو. مردوں کے سے ایک حکم, یعنی پنچ, جس کو ہم پنچ کہہ لیں, فیصل کہہ لیں, آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں, وہی جو دو لوگوں میں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں ان کو پنچ کہتے ہیں, وہی قاضی ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو بہتر اللہ راہیں پیدا کر دے گا, اور اگر علیحدگی چاہتے ہیں تو اس کی بھی تعلیم دی کہ علیحدگی بھی اچھے ڈھنگ سے کی جائے. کوئی مرد کسی عورت کو معلق نہ کرے چھوڑے کہ نہ میں طلاق دوں گا نہ رکھوں گا, چین سے نہیں رہنے دوں گا, زندگی بھر ستاؤں گا, اس سے بھی منع کیا, اس کی بھی وعید بیان کی. ہاں, تو اس طریقے سے باہمی نقاش اور چپکلش ہو جائے تو اس کے نپٹانے کا بھی راستہ اس سورہ مبارکہ میں بتایا ہے. میں صرف کچھ پہلو پیش کر رہا ہوں. پھر اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مالی طور سے
جو ظلم ہوتا ہے جیسے ابھی یتیم کا مال، تو عمومی طور سے عورتوں، یتیموں، رشتہ داروں کے علاوہ عمومی طور سے کچھ لوگ جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے خاص طور سے مالی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج کی دنیا دیکھ لیجئے، ہندوستان میں بولتے ہیں کہ 100-150 امیر ایسے ہیں کہ ان کے پاس ہندوستان کی ٹوٹل پراپرٹی کا 50%، 60% سے زیادہ ہے، باقی پورے ملک کے لوگوں کے پاس اس سے کم ہے۔ کتنی بے مطلب عدم توازن کیسا ہے، زبردست۔ کچھ لوگوں کے پاس دولت سمٹتی جا رہی ہے اور وہ مزید قبضہ کرنا چاہتے ہیں، قانون بنا کے زمینیں، جائیدادیں، اوقاف کی ملکیتیں اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ کوششیں چل رہی ہے، قوانین بن رہے ہیں عالمی سطح پر، ملکی سطح پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ یہ بیان کرنے والا اور اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے لوگوں کو کہ اے ایمان والو، تم اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، باطل جتنا ناجائز طریقہ سب باطل نہ کھاؤ، الا یہ کہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کی شکل میں ہو۔ اب اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفات بھی بیان کی۔ میں نے بتایا وہ چھوڑ دیا کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر رکھا، اس کی حکمتیں بتائی کہ وہ قوام ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہے عورتوں کی تعریف کی کہ کون سی عورتیں اچھی ہیں، جھگڑا ہو جانے کی شکل میں ان کو ذکر کیا۔ اسی ضمن میں پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا حق بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ گھر کا نظام چلانے کے بعد اب دیکھیے بیسک کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی۔ اب بیوی کے لیے شوہر، بیٹے کے لیے ابا اولو الامر ہے۔ ہم مسلم حکومت ہے تو ہمارے امیر جو ہے وہ اولو الامر ہے، علماء بھی اولو الامر ہیں جو دلیل سے بات کریں۔ اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا، رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول۔ اولو الامر میں اطیعوا نہیں کہا، اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کی تقلید اس طرح نہیں کرنی ہے کہ اس کی بات ماننے میں اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑ دیا جائے، تو اللہ اور رسول کی بات کے مطابق جو بتا رہا ہے اس کو ماننا ہے۔ تو اولو الامر، اب دیکھیے اللہ اور رسول کی اطاعت بیسک ہے، قرآن حدیث کو ماننا لازم ہے، تو جو حق مقرر کیا ہے آپ کو دینا ہے۔ اور جو سسٹم چل رہا ہے اس میں اولو الامر ذمہ دار جو ہے وہ بیسک ہے۔ اگر آپ نے اولو الامر کی اطاعت نہیں کی، جیسے ہماری جماعتوں میں آج ہے کہ کوئی امیر کی، ذمہ داروں کی، شورا کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور جب نہیں مانیں گے تو نظام نہیں رہے گا، نظام نہیں رہے گا تو طاقت نہیں رہے گی۔ مسلمانوں کا یہی حال ہے، ڈسپلن نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، اور ہماری جماعت میں بطور خاص تو سسٹم نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کے تعلقات اور حقوق کیا ہیں، سسٹم کا بڑا ہے، اگر اس کے اندر خامی ہے تو آپ اس کو مانو گے ہی نہیں، تو آپ سسٹم کو توڑ رہے ہو۔ تو اللہ نے کہا اولو الامر، اور اگر اختلاف ہو جائے، وہ کچھ غلط کر رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ اسی آیت میں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ بہت اہم تعلیمات ہے میرے بھائیوں، یہ تعلقات اور ہر حقدار کو حق ادا کرنے کے لیے یہ جو قرآن نے سسٹم دیا ہے وہ سامنے رکھیے۔ ہاں، پھر اللہ اور رسول کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک حکم دیا، عمومی کامن ترتیب بگڑ رہی ہے، جو یاد آ رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ ان اللہ یأمرکم، اب اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو اسی سورے میں کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے جو لائق ہیں ان کے حوالے کرو۔ امانتوں سے مراد ذمہ داریاں ہیں، امانت کا بڑا وسیع معنی ہے، یہاں مراد ذمہ داریاں، یعنی کسی کو صدر سیکرٹری بنانا ہے، حاکم بنانا ہے، مسجد کا ذمہ دار بنانا ہے، اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے تقرری کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ٹیچر بنایا۔ تو ایک آدمی خود ہی نہیں جانتا اور آپ بچوں کو دے کر کہتے کہ یہ پڑھائے گا، جو پڑھانا نہیں جانتا، تو آپ بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اس ملازمت کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ تو اس کا اہل جو ہے بہتر سے بہتر ہے اس کو کرو، رشوت لے کے، رشتہ داری دیکھ کر کسی بنیاد پر نا اہل آدمی کو ذمہ داریاں مت دو۔ اس ایک چیز پہ اگر آج ہمارے سماج میں عمل لگے کہ ذمہ داری اسی کو دو، لیڈر اسی کو بناؤ، صدر اسی کو بناؤ جو اس کے لائق ہے، کتنے مسائل حل ہوں گے، اور کتنی جگہ یہ کہ ہم ہر قدم قدم پر اس کی مخالفت کریں۔ آگے اللہ نے اسی میں کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان تم فیصلے کرو، پھر سے دیکھیے، پھر سے اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ تو میں نے شروعات کی میاں بیوی کے حقوق، جھگڑا ہو جائے تو نپٹانا، یتیموں کا حق، پھر بیچ میں ایک آیت پڑی تھی، بس اس کو پیش کر کے بات کو سمیٹوں گا کہ اس کو سورہ نساء کی اس آیت کو آیت حقوق عشرہ کہتے ہیں، 10 حقوق والی آیت۔
اللہ نے پہلے سب سے اللہ کا ذکر، اللہ اپنا حق ادا کیا، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے توحید، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو، یہ سب سے بیس ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی حق نہیں رہے گا، سب بیکار ہے، کتنا بھی اچھا آدمی بنے شرک کر رہا ہے تو بیکار ہے۔ تو پہلا حق، پھر دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مخلوق میں اللہ اور رسول کے بعد سب سے اونچا حق والدین کا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کو اف نہیں کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں، سب سے زیادہ ان کا حق ہے۔ ہاں آپ پیسے والے ہیں، وہ غریب ہیں تو زکوٰۃ آپ کے پیسے میں سے وہ خرچ کر سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا ہے آپ کے اصلی مال میں، وہ اپنی ضرورت سے خرچ کر سکتے ہیں، ماں باپ زکوٰۃ ان کے لیے نہیں دینا ہے۔ تو وبالوالدین احسانا، اب والدین کے بعد وبذی القربی، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، قریبی رشتہ دار، دیکھیے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، والیتامى، اور پھر یتیم لوگوں کے ساتھ، بڑے حق ہے یتیم کے، ہاں، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربی، اب جو پڑوسی ہے تو پڑوسی میں کئی طریقے کے، ایک وہ پڑوسی ہے جو رشتہ بھی رکھتا ہے، تو وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے اس کا زیادہ حق ہے، ہاں، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو باہر رہتا ہے اور پڑوس میں رہتا ہے، پہلو میں رہتا ہے، جو قریب سے قریب تر ہے، جو جتنا قریب ہے اتنا حقدار ہے، اور رشتہ دار نہیں ہے تو رشتہ دار سے کم ہے۔ اسی طرح والصاحب بالجنب، اور جو آپ کے پہلو میں رہنے والا آپ کا ساتھی ہے، اب مسجد میں آپ آئے ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تو اب ساتھ میں ہیں تو ہم صاحب بالجنب ہو گئے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، بس میں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بغل میں ایک آدمی ہے ٹرین پہ بیٹھ گیا تو وہ آپ کا صاحب بالجنب ہے، پہلو والا ساتھی ہو گیا، اس کا بھی حق بتایا رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، بدسلوکی نہیں کرنا ہے، ترشروئی نہیں برتنا ہے۔ وہ صاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافر، کوئی مسافر ہے بھٹک گیا آ گیا، ہاں اگر وہ محتاج ہے تو زکوٰۃ تک کا حقدار ہے، ہاں، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے ہاتھ دائیں ہاتھ جس کے مالک ہیں، یعنی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، ماتحت ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ کمزور لوگ ہیں، دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ کا ہے، اب والدین بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے سامنے کمزور، کہ ہم کما رہے ہیں، وہ بیچارے ہمارے محتاج دکھائی دیتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے ہم کچھ کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے ہم کو پالا پوسا، ہاں۔ دوسرے اسی طریقے سے جن کو آپ حسن سلوک کا، زکوٰۃ کا دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہاں زکوٰۃ نہیں ہے تو عام طور سے ان میں کمزوروں کا ذکر ہے، وہ لوگ جو محتاج ہو گئے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اگر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو آیت کا آخری ٹکڑا کیا مناسبت ہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا جو اترانے والا اور گھمنڈ کرنے والا۔ مطلب آپ اگر غریبوں، مسکینوں، کمزوروں کی مدد نہیں کر رہے، ان کو دیکھتے نہیں، جھانکتے نہیں، رشتہ داروں کو، والدین کو، تو آپ کے اندر گھمنڈ ہے، آپ اترا رہے ہیں، آپ مست ہیں اپنی دنیا میں، پوچھا جائے گا، پکڑے جائیں گے، بچیں گے نہیں۔ اب اس سلسلے میں یہ کچھ حقوق میں نے ذکر کیے عورتوں کے، اس ضمن میں ایک بیچ میں آج پڑھی گئی جنگ کا اور جہاد کا حکم دیا گیا، اور اس کا مقصد جو یہاں بتایا گیا کہ جو کمزور لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو بچانا جہاد کا مقصد ہے، دین کا دفاع کرنا، کوئی حملہ کر رہا ہے ہم پر، ہمارے دین پر، اس کا دفاع کرنا بھی جہاد ہے۔ اب وہ قلم سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، میڈیا سے، اور آج کا زمانہ میڈیا اور قلم کا زیادہ ہے، ہتھیار والا کام نہیں، ہاں، اور رسالت اور لوگوں تک اللہ کے رسول کا پیغام اور دین پہنچانا، یہ والا جہاد ہے۔ یہ کیوں جہاد ہے؟ مطلب حقوق جو شریعت نے، دیکھیے یہ جو بیسک مضمون ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے لوگوں کو کہیں کہ سورہ نساء پڑھے، کہ ایک تو آپ نے قانون بنایا، یہ قرآن ہمارا قانون، آپ اس کو نافذ کر رہے ہیں، حقدار کو حق دینا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو حق دینا ہے، تو اب کوئی آ کے اگر اس میں خلل ڈالتا ہے، سماج کے امن کو تباہ کرتا ہے، دین اور قاعدے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے مقابلہ کیا جائے، یہ ہے جہاد، یعنی امن قائم کرنے کے لیے یہ جنگ ہوتی ہے۔ جہاد کے احکامات بتائے شریعت نے، اسی ضمن میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کی بھی تعلیم دی۔ صلاۃ خوف کہتے ہیں دشمن سامنے ہے جنگ کی حالت میں، تب بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے، ایک رکعت بھی پڑھتے ہیں، امام 2 پڑھے گا اور مقتدی 2 گروپ ہو کر پہلے 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے چلا جائے گا، دوسرا آئے گا وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت پوری کرے گا، تو اس میں صلاۃ خوف کہتے ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں نماز مسافر کے لیے قصر نماز کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے نماز قصر کا بھی ذکر کیا، صلاۃ خوف کا بھی ذکر کیا، اور اس ضمن میں ایک سہولت بتائی کہ جب ایسے حالات ہو، پانی نہ ہو، آپ سفر میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، پیشاب پاخانہ کرنے میں، اور آپ کے پاس وضو کا یا غسل کا پانی نہیں ہے، تو آپ پاک مٹی سے تیمم کر لیں، یہ بھی ذکر کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ اسی طرح اس میں پھر منافقوں کا جو ذکر کیا گیا، ان کی صفات بتائی گئی، اور وہ بہت اہم ہے۔ میں چاہتا تھا، زیادہ وقت ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 11:25 ہو گیا، بہت زیادہ وقت ہو گیا،
تو کچھ باتیں سورہ نساء باقی ہے، کل یہیں سے شروعات کریں گے. منافقین کی صفات، مومنین کی صفات. منافق کیسے ہوتے ہیں، کفار اللہ نے سب کا ذکر کیا، یہود و نصارہ کیسے ہیں، اور مسلمان کیسے ہیں. مطلب جو سسٹم اللہ نے دیا، مسلمان اس کے ماننے والے ہیں، کافر اس کا انکار کرنے والے ہیں، منافق اس سے چھل کپٹ اور دھوکہ دینے والے ہیں. ہاں، یہود و نصارہ بھی اس میں ہے، ان سب کا ذکر ہے. تو ہمیں یہ بتایا ہم کس سے تعلق رکھنے والے ہیں، غور کریں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ.